جتنے بھی ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں جن میں جرنلسٹ, لائرز, ویمن, یوتھ سب شامل ہیں, ان سب کو اس ایشو پہ آنے کے لیے جو ہے وہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں جی اسٹارٹ یہاں سے کروں گا کہ جو تحفظ ہوتا ہے وہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے. جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس میں ریاست ہی ذمہ دار ہوتی ہے اور ریاست کی اس میں 3 ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ ریاست کا شہری, بچہ, عورت جو بھی ریاست میں رہتا ہے, جس کے ساتھ ریاست کا کانسٹیٹیوشن کے تھرو ایک کانٹریکٹ بنا ہوا ہے کہ آپ کو کچھ بھی ہوگا تو میں ذمہ دار ہوں, تو وہ ریاست اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. وہ 3 ذمہ داریاں ہوتی ہیں. پہلی کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرے گی اور ان کے رائٹس کی ریسپیکٹ کرے گی. دوسرا رائٹ ان کا ہوتا ہے کہ وہ تو پروٹیکٹ کرے گی, ریسپیکٹ کرے گی, لیکن اس ریاست میں کوئی تھرڈ پارٹی, کوئی مافیا, کوئی گینگ اگر اس کے ہیومن رائٹس وائلیٹ شہری کی کرنا چاہے گا تو ریاست بیچ میں آ کر اپنے شہری کو تحفظ دے گی. اور تیسری ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے فلفلمنٹ, کہ انسانی حقوق کی ریئلائزیشن کے لیے وہ فنڈز دے, ادارے بنائے اور ان لاز کی امپلیمنٹیشن کرے. اب پریا کماری کیس جو ہے اس کو اسٹارٹ ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ میں نے پریا کماری کیس کی FIR دیکھی ہے. اس میں مجھے بہت تعجب بھی ہوا, بٹ آئی واز شاکڈ بیانڈ میئر کہ اس میں 364 PPC لگا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ FIR غلط کرتی ہے. 364 PPC ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کو ایبڈکٹ کیا جائے یا کڈنیپ کیا جائے اور یا پھر اس کو کوئی زخم پہنچایا جائے یا مار دیا جائے, لیکن وہ 364 کڈنیپنگ ایبڈکشن ہے کسی بھی شخص کی. لیکن 7 سال کی بچی پریا کماری, ویری کلیئر کہ 7 سال اس کی عمر تھی, فیملی نے بتایا بھی ہے کہ 7 سال کی عمر ہے, تو اس پہ 364A لگنا چاہیے تھا. 364A جو ہے وہ ڈینوٹس کہ جی یہ بچی ہے, اس کو اغوا کیا گیا ہے اور کڈنیپ کیا گیا ہے. اب دوست کہیں گے سول سوسائٹی کے کہ جی 364 لگ جائے یا 364A لگ جائے, اس میں کیا فرق پڑتا ہے, FIR ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. 364A لگنے سے جو مینڈیٹ ہولڈرز ہوتے ہیں, سندھ چائلڈ پروٹیکشن اس FIR کو سیریس لے گا اور اسے لینا چاہیے, کیونکہ سندھ چائلڈ پروٹیکشن کی ذمہ داری ہے. نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس جو ہے بنی ہوئی قومی کمیشن, اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ چائلڈ پروٹیکشن کا کیس ہے. CRC کے تحت یونیسیف کا بھی مینڈیٹ ہے کہ UN کی ایجنسی ہے وہ آگے ہے اور چائلڈ پروٹیکشن کو اس میں اہم کردار ادا کرے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یا تو اس میں بدنیتی تھی یا پھر ہے لیک آف اویئرنیس تھی کہ یہ FIR اس طریقے سے نہیں کٹی گئی. سیکنڈ اسٹیپ میں جو یہ JIT بنائی گئی, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یہ جو بنائی گئی تھی وہ اس کو ایک عام کیس کر کے دیا گیا تھا کہ پریا کماری کیس از اے کامن کیس. اور وہ JIT جو بنائی گئی تھی وہ اس وقت JIT ٹوٹ چکی ہے, بلکہ 3-4 مہینے پہلے ٹوٹ چکی ہے. جب ڈاکٹر شاہ نواز کیس ہوا تھا ہم سب نے اٹھایا تھا, FIR لانچ ہوئی اور DIG سسپینڈ ہوئے. جس دن وہ سسپینڈ ہوئے, FIR لانچ ہوئی, اس دن JIT جو ہے پریا کماری والی وہ ٹوٹ چکی ہے. اور سندھ حکومت اگر اس میں سیریس ہوتی, سنجیدہ ہوتی, تو اسی دن JIT کی جو ہے وہ ری نوٹیفائی کر لیتی, فریش کوئی ایک اور امردار اس میں ایڈ کرتی کہ جی اب جو انویسٹیگیشن ہے وہ متاثر نہ ہو. لیکن ہمیں لگا کہ سندھ حکومت جو ہے وہ اس میں سنجیدہ نہیں تھی. اب گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کی بھی 3 جو ہے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں. ایک بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ جب سندھ حکومت کوئی بھی کمزور ہوتی ہے تو وہ ریلکٹنٹ ہوتی ہے, نہیں جی نہیں یہ میں اس میں پتہ نہیں ہاتھ ڈالوں, کیا ہو, کوئی انوالو ہو. دوسرا انولنگ ہوتی ہے, وہ چاہتی نہیں کہ یہ ایشو اٹھے. تیسرا خود اس میں انوالو ہوتی ہے پرپیٹریٹر. تو سندھ حکومت کا اس میں ریلکٹنس والا جو رجحان ہے یہ بالکل ہی خطرناک ہے. اور اس کے اسپیکٹ جو انٹرنیشنل لیول سے ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ ایشو ہم نے 2 مہینے پہلے سے, بلوچ صاحب بھی موجود ہیں یہاں, ناصر صاحب بھی شاید ہوں, اور دوسرے یہ ہم نے UN کی ایک میٹنگ کی تھی اسپیشل رپورٹر کے ساتھ, میری لالور کے ساتھ. تو میری لالور صاحبہ کو ہم نے کہا کہ جی ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کے پروٹیکشن کے ایشو تو ہیں, لیکن یہ پریا کماری کا ایشو بھی ہے اور وہ محش نہیں اٹھایا تھا اس میں. تو میری لالور نے کہا تھا کہ آپ اس ایشو کو جو ہے وہ جو مذہبی ہیں یا بچوں کے جو UN اسپیشل رپورٹر ہیں ان تک پہنچائیں اور اس میں بھرپور ہیلپ کروں گی. اس میں چوتھا جو اسپیکٹ میں مسنگ, اچھا UN تک یہ رپورٹ جو ہے وہ اخباروں میں آئی ہے, انٹرنیشنل اس پہ بھی ہے, لیکن UN کے اسپیشل جو مینڈیٹ ہولڈرز ہیں, ٹاسک فورس ہیں, وہاں تک یہ نہیں پہنچی, یہ ہماری نیگلیجنس ہے. اس کے علاوہ چوتھا جو اس میں اسپیکٹ وہ یہ ہے کہ جی آپ کو بتائیں کہ جب
हुकूमत जो होती है या इदारे जो होते हैं वो आपको कहते रहते हैं। मिसाल के तौर पर जब 9 महीने या 10 महीने पहले उन्होंने वादा किया है, जिनको हम कहते हैं एम्प्टी प्रॉमिसेस, फॉल्स होप्स, वो दिखाई दी। अब उनसे हम पूछने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि इस इशू को टच ना करें, ये बड़ा सीक्रेट है, ये है। भाई कौन सा सीक्रेट है? किसके पास है? जिंदा है, मौजूद है, देखिए कुछ दिनों में आपके पास आएगी। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि किसके पास जो है वो प्रिया कुमारी है जो आप एज ए हुकूमत रिकवर नहीं करा सकते या रिकवर कराने में फेल हो चुके हैं। मुझे याद है 1 महीना पहले पंजाब की एक बच्ची यहां से रिकवर हुई है और मरियम नवाज साहिबा ने उस पर एक्शन लिया है, वहां की पुलिस आई है, रिकवर करा के ले गई है। अगर ये प्रिया कुमारी रहमिया खान में भी है, वो भी पाकिस्तान का इशू है, होम डिपार्टमेंट ये इजीली करा सकता है, इसमें कोई बड़ी वो चीज नहीं है। 5वां या 6ठा जो मेरे इसमें स्टेट में है वो ये कि नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसका एक सिंध का नुमाइंदा भी है और प्रभु साहब है, जो सिंध के नुमाइंदे भी हैं और माइनॉरिटी के भी नुमाइंदे हैं, यानी दोनों रोल उसके पास हैं। उन्होंने भी ये इशू नहीं उठाया। और सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है उनको भी ये इशू उठाना चाहिए था। और फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो एक मिनिस्ट्री है, उनको ये उठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसमें नहीं उठाया। एक एस्पेक्ट और है इस केस का कि एंटी ट्रैफिकिंग जो है या ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2018 जो है उसका भी सेक्शन 3 इसमें लगना चाहिए, क्योंकि प्रिया कुमारी किस हालत में है, किसने उठाई है, कहां है, तो ये एस्पेक्ट उसमें आना चाहिए। ये जो हमने अभी सिलसिला शुरू किया है, ये हमने कहा था कि जी ये अब सेकंड फेज नहीं है, ये फाइनल फेज होना चाहिए, मैं साहब ये फाइनल राउंड होना चाहिए। और इस पे पहले ये होगा कि हम बिलावल भुट्टो साहब को लिखेंगे भी सही, वजीर आला सिंध को भी लिखेंगे, मिलने की कोशिश भी करेंगे और धरने भी देंगे, लेकिन हम अब जो है ये केस सिंध हाई कोर्ट के हवाले करेंगे रिट पिटीशन के थ्रू, और उनसे कहेंगे कि अब आप पूछें इनसे कि प्रिया कुमारी कहाँ है और ये क्यों प्रिया कुमारी को रिकवर करके उनकी मां के हवाले नहीं कर रहे। शुक्रिया जी, बाकी चीजें जो भी होंगी शुक्रिया। थैंक यू अलीपन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और विक्टिम्स की